قارون، دوستو قارون کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جس کے پاس بے شمار خزانے تھے۔ ہندوستان جیسے 10 ملک آ جائیں پھر بھی اس کے خزانے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ آج اسی قارون کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا اور اس کی موت کیسے ہوئی اور اس کا خزانہ کہاں گیا۔ تو ویڈیو کو ابھی سے کر دینا لائک، اور چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب ضروری سے کر لینا۔ تو چلیے ایک چھوٹے سے انٹرو کے ساتھ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا مالدار شخص تھا جس کے بارے میں قرآن مجید میں رب ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور اور جماعت پر بھاری تھی، یعنی اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں 70 اونٹوں پر رکھی جاتی تھی۔ جس کی صرف کنجیاں اتنی ہوں کہ 70 اونٹوں پر رکھی جاتی ہو تو ذرا سوچئے کہ اس کے پاس خزانہ کتنا رہا ہوگا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی سب اس کے خزانے تھے۔ لیکن جب زکوٰۃ کا حکم آیا، خدا نے فرمایا اے موسیٰ لوگوں کو زکوٰۃ کا حکم دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو زکوٰۃ کا حکم دیا کہ اپنے مال میں سے 25% زکوٰۃ نکالو۔ اس وقت بنی اسرائیل جو قوم تھی ان پر 25% زکوٰۃ فرض ہوئی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں نعمتیں بھی ویسے ہی عطا کیا تھا، اس وقت انہیں سب سے افضل قوم بنایا تھا۔ قرآن مجید میں رب ارشاد فرماتا ہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو پوری دنیا میں سب سے افضل بنایا تھا اے بنی اسرائیل، میرے ان نعمتوں کو یاد کرو۔ خدا ان کو بہت سے نعمتوں سے نوازا تھا، کھانا ان کے لیے جنت سے اترا کرتا تھا، اگر ان کے ناخن بڑھ جاتے اور نیت کر کے سو جاتے تو صبح تک ان کے ناخن کٹ جاتے تھے، اگر بارش کا موسم نہیں بھی ہوتا اور دعا کر دیتے تو بارش ہونے لگتی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو سب تو راضی ہو گئے، لیکن جب قارون کی باری آئی تو اس کا بہت مال جا رہا تھا۔ تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے کہہ کے ہمارے لیے کچھ کم کرائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا سے دعا کی تو خدا نے فرمایا ٹھیک ہے اے موسیٰ، ہم نے قارون کے لیے زکوٰۃ بہت کم کر دیا، یعنی پہلے 25% تھا، 1 لاکھ میں 25,000، لیکن اب صرف 1,000 میں 1 روپیہ دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون سے بتایا کہ تمہارے لیے اتنا کم ہو گیا، قارون جب بیٹھا تو حساب لگانے لگا، تو 1,000 روپے میں صرف 1 روپیہ نکالنے کے حساب سے ہی اس کا کئی سو خزانہ خالی ہو رہا تھا۔ جب اس نے حساب لگایا کہ اتنا کم ہونے کے باوجود بھی میرا اتنا خزانہ خالی ہو رہا ہے تو اس کے اندر لالچ پیدا ہوئی۔ اس کو تو ویسے ہی خوش ہونا چاہیے کہ میرے لیے اتنا کم ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اس مال کو کیسے بچایا جائے، ایسا کیا کروں کہ زکوٰۃ نہ دینا پڑے۔ اس نے شیطانی سازش رچنی شروع کر دی۔ اس نے ایک فاحشہ عورت کو بلایا اور اس سے کہا کہ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ مجھے کرنا کیا ہے۔ قارون نے کہا کہ میں موسیٰ سے زنا کے تعلق سے کچھ سوال کروں گا اور تمہیں اسی مجمع میں کھڑے ہو کر بولنا ہے کہ میرے پیٹ میں موسیٰ کا بچہ پل رہا ہے معاذ اللہ، تمہیں موسیٰ پر زنا کا تہمت لگانا ہے۔ وہ عورت فاحشہ تھی، مال کے لالچ میں راضی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، اسی میں قارون کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے نبی، اگر کوئی شادی شدہ انسان کسی سے زنا کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا منہ کالا کیا جائے اور رجم کیا جائے، اتنا پتھروں کی بارش کی جائے کہ جب تک وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ تو قارون نے کہا کہ اگر یہ زنا آپ کریں تو آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت موسیٰ کو جلال آیا، فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، تم نے سوچا کیسے کہ یہ میں کر سکتا ہوں؟ اللہ نے انبیاء کو معصوم پیدا کیا ہے، ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کے اندر جو گناہ کرنے کی کیفیت ہے وہ اللہ نے ان میں رکھا ہی نہیں۔ تو قارون نے کہا کہ پھر یہ عورت کیا کہتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون کیا کہتی، کھڑی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلال میں تھے، جب اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو گھبرا گئی، کانپنے لگی۔ اس عورت نے کہا کہ اے مجمع والو، قارون نے مجھے منہ مانگا انعام دیا تھا کہ میں اللہ کے نبی موسیٰ پر الزام لگاؤں، موسیٰ اللہ کے پاک نبی ہیں، یہ بے قصور ہیں، یہ سب قارون کی سازش تھی، اسی کی چال تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے عرض کرتے ہیں مولا میں تیرا پاک پیغمبر ہوں، اس نے مجھ پر تہمت لگایا، اس کے لیے کیا سزا ہے؟ خدا نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ پر اس نے تہمت لگایا تو اس کا فیصلہ بھی آپ ہی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اے زمین تو اس کو دھسا، زمین پھٹی، وہ دھسنے لگا۔ وہ اتنا بڑا بدبخت تھا کہ مرتے مرتے اس نے کہا اے موسیٰ مجھے دھسا کے میرے مال کو ہڑپنا چاہتے ہو، میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین رک جا، ابھی مت نگل۔ اس کے بعد اس کے خزانوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور فرمایا کہ اے زمین اس کے خزانوں کو غبار کر دے، سارے خزانوں کو دھول بنا دے۔ ایسا لگا کہ کوئی بم پھٹا اور سارے خزانے ریت میں بدل گئے، سارے خزانے دھس گئے، اور آج بھی وہ ریت موجود ہے۔ مصر میں القیوم کے نام سے ایک شہر ہے جہاں پر یہ موجود ہے، جہاں تک دیکھو ریتی کا ایک سمندر نظر آتا ہے، ایک چھوٹا سا سمندر بن گیا جو پہلے سارے اس کے خزانے تھے۔ جب قارون کے سامنے ہی اس کے سارے خزانے دھول بن گئے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو پھر
پھر حکم دیا اور وہ دھستا چلا گیا۔ اس نے لالچ میں آ کر مال کو بچانے کے لیے نبی پر ہی اس نے الزام لگا دیا اور دیکھا آپ نے اس کا انجام کیا ہوا۔